السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سورہ قوف ہے، اور سورہ قوف کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اللہ فرما رہا ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کوئی وسوسہ اس کے جی میں آتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب کہ لے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں بیٹھا ہوا اور ایک بائیں بیٹھا ہوا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد منہ سے، مگر یہ کہ اس کو ایک دیکھنے والا، گواہ رہنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سورہ قوف کی 3 آیات ہیں، یا دہانی کے طور پر ان کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ قوف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ 7 منزلیں قرآن حکیم میں ہم جانتے ہیں، اور یہ دور صحابہ سے تقسیم کا معاملہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کر لیا کرتے تھے معمول کے مطابق۔ بعد کے دور میں ہے کہ 30 باروں کی تقسیم ہوئی کہ چلو ایک ہفتے میں نہیں تو ایک مہینے میں تو تکمیل ہو جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ یہ 30 کی تقسیم پر بھی ایک مہینے میں تلاوت مکمل ہو پا رہی ہے، تو کہیں سے بات اٹھی کہ کیا 360 حصے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ چلو سال میں تو دنیا کی اہم ترین کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ تنظیم اسلامی میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے رفقا، اپنی بھی اور اپنے رفقا کی بھی تربیت کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے اعتبار سے، تو جہاں ان سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ترجمے کا مطالعہ ہو، تفسیر کا مطالعہ بھی کریں، قرآن حکیم کے محافل میں بھی شریک ہوں، وہیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور یہ نماز کے اور دروس قرآن کے درس دینے کے علاوہ ہے جی۔ اور اس میں بھی ہم نے چاہا کہ ہمارے رفقائے تنظیم کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کا معمول۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، رفقائے تنظیم کو بھی، اور آپ سب ہم سب لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو پہلی بات تو ہے کہ قرآن حکیم کی 7 منزلیں، اس 7ویں منزل کا آغاز سورہ قوف سے ہوتا ہے۔ اس آخری منزل کا جو مرکزی موضوع وہ آخرت ہے۔ درمیان میں مدنی صورتیں ہیں، وہ سورہ حدید 27واں پارہ اس کی آخری سورہ، اور 28ویں پارے کی 9 صورتیں، وہ 10 صورتیں سوا پارہ وہ مدنی صورتیں، اور آخری پارے میں 2 مدنی صورتوں کے علاوہ ایک اور ایکسیپشن، اور بقیہ سارا آخری منزل کا بیان جو ہے وہ آخرت کے موضوع پر ہے۔ اور اس میں بھی اکثر وہ صورتیں، خاص طور پر آخری 2 پارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد اول دور میں نازل ہوئیں، جس میں ایک فکر آخرت کا موضوع زیادہ نمایاں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک قاری قرآن ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، شروع سے قرآن کریم پڑھتا آ رہا ہے، یقیناً دیگر مقامات پر بھی آخرت کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے تقاضے، کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہ کرنے کے کام ہے، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ البتہ ان اعمال کے کرنے پر، احکام پر عمل درآمد پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے آخرت کا عقیدہ۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے درست ہوں گے، یہ جتنا مضبوط ہوگا ہم سیدھے اتنے ہوں گے،
اور جتنا آخرت کا یقین نہ ہو، مرنے کا یقین نہ ہو، مرنے کے بعد کا یقین نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ ہو، کل کے حساب کتاب کا، کل کی اکاؤنٹیبلٹی کا یقین نہ ہو، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو لگتا ہے اللہ کی حکمت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ شروع سے قرآن کا اکثر حصہ پڑھ آیا، احکام آ گئے، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، ڈوز آ گئے، ڈونٹس آ گئے، اب آخرت کا یقین اس میں بڑھتا چلا جائے تو آخری حصے میں، آخری منزل میں کہیے فکر آخرت کا موضوع۔ ان میں بھی سورہ قاف ہے، پہلا رکوع، 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان ہے، جو اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا، پورے نظام کو چلانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا ہے نا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسرے رکوع جس کی 3 آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا بیان پہلے رکوع میں، اللہ کی صفت قدرت کا بیان پہلے رکوع میں، اور اللہ کی صفت علم کا بیان دوسرے رکوع میں۔ اور یہ 2 صفات ہیں جن کے ساتھ بار بار قرآن میں کل کا لفظ آتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ کبھی یہ احساس کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، ہیہات لما توعدون، بڑے بہت دور کی بات ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے ایک بات ریکارڈ پر ہوگی۔ بعض فلسفیانہ افکار رکھنے والے جو خدا کا بھی تصور رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ خدا بڑی شخصیت، سب سے بڑی شخصیت، تو وہ میکرو لیول کی باتیں تو جانتا ہے، مائکرو لیول پر اس کو بادر ہونے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، ہر بات کیسے ریکارڈ پر ہوگی؟ جہاں ان کے بارے میں شبہات زیادہ، تو انہی 2 کے تعلق سے اللہ کی 2 صفات کا تذکرہ بھی زیادہ، اور ان 2 صفات کے حوالے سے لفظ کل اللہ تعالیٰ نے بار بار استعمال فرمایا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب آئیے ان 3 آیات کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں۔ اچھا، اگلا رکوع بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ کی صفت قدرت کا بیان، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان، تیسرے رکوع میں اور مضامین بھی ہیں، آخرت کے نتائج کا بیان ہے۔ تو جو اللہ قادر ہے تمہیں پیدا کرنے پر دوبارہ، جو اللہ خوب علم رکھتا ہے کہ سب کچھ وہ جانتا ہے، تو یہ صرف فار دا سیک آف انفارمیشن نہیں ہے کہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے، جیسے کہ گوگل کے ذریعے بڑی معلومات ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے نا۔ یہ صرف فار دا سیک آف انفارمیشن نہیں دی جا رہی تمہیں، بلکہ اس لیے کہ کل تمہارا محاسبہ ہونا ہے، کل تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، اور کل نتائج سامنے آئیں گے۔ ان نتائج کا تذکرہ سورہ قاف کے آخری رکوع میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اس کا اہتمام کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت کا، اور کبھی جمعے کے بیان میں حضور سورہ قاف کو تلاوت فرماتے تھے۔ ایک صحابیہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں حضور سے سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ صورتوں میں اور معمولات میں شامل صورت بھی ہے۔ اب آئیے اس کی 3 آیات کی یاد دہانی۔ فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ہمارا مسلمان ہے، یہ جملہ ہمارے لیے سادہ ہے، لیکن آج اگر گوگل پہ گوگل کریں جا کے تو ایتھیزم فاسٹسٹ گروئنگ کانسیپٹ ہے، ریلیجن نہیں کہہ رہا میں اس کو، یہ عقیدہ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، خدا ہی کا انکار، ہم ہیں، ہم خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی مر جائیں گے، یہ دہری والا تصور۔ تو یہ الفاظ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ہاں، مسلمانوں کے درمیان اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، مگر غیروں کے افکار جو ہمارے یہاں بھی پروان چڑھ رہے ہیں اور ہماری جدید ہماری نسل کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کلام کرنے کی، جواب دینے کی، کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی جگہ کرنے والا کام، لیکن بہرحال سادہ سی بات، مخلوق ہیں تو اوقات میں رہیں، بندے ہیں اوقات میں رہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جو کچھ اس کے جی میں وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ یہ بھی بیان ہوا کہ وہ ایک خیال سا دل میں آنا یا ڈالنا جو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہو۔ شیطان بھی کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک نفس امارہ والا لگا ہوا ہمارے ساتھ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، 13ویں پارے کے آغاز میں، وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس و برائی کی بڑی شدید دعوت دیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان میں دونوں صلاحیتیں رکھ کر امتحان میں ڈالا ہے،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی کی صلاحیت بھی دی ہے، خیر کی بھی دی ہے اور شر کی بھی رکھی، اسی میں امتحان ہے۔ اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، بدلتے حالات خیر و شر، یہ کس لیے؟ ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ وسوسہ کیا ہے؟ برا خیال دل میں آنا، لانا، یا کسی کی طرف سے ڈالا جانا۔ ہمارے دو بڑے دشمن، ایک ہمارا اپنا نفس ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، اتنا کہ کبھی وہ اس کی خواہش معبود کا درجہ اختیار کر لیتی۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ یہ تو 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے کہ جہاں عملی اعتبار سے کئی مرتبہ شرک میں مبتلا ہو جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اس کے مقابلے میں نفس کی چاہت ہو، اور نفس کی مانی جائے تو اس وقت معبود کون ہوا؟ جی یہ شرک نظر نہیں آتا۔ باقی امت کو فارغ کرنا، بقول ابوالکلام آزاد مرحوم کے، اتنی تو ہم نے لوگوں کو مسلمان بنانے پر محنت نہیں کی جتنا ان کو کافر قرار دینے پر محنتیں لگا دی ہم نے۔ یہ نظر نہیں آتا، یہ روزانہ کا مسئلہ ہے۔ ایک ویسے خواہش ہے دوپہر میں کیا کھائیں، حلال چیزیں بہت ہے کھا لو، لیکن ایک اللہ نے کسی شے سے روک دیا وہ کھانے کی خواہش اور اس پر عمل درآمد، تو پھر کیا ہے؟ اس لمحے نفس کیا ہے؟ معبود ہو گیا۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے ہم نے پیدا بھی کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ نفس میں جی میں خیال اٹھتا ہے، وسوسہ اٹھتا ہے یا آتا ہے۔ ایک بندہ خیال خود بھی لاتا ہے، ایک نفس کی اکساہٹ بھی ہوتی اور ایک شیطان کی طرف سے بھی حملہ، اور شیطان اکیلا نہیں، من الجنتی والناس پوری پارٹی ہے جس کو قرآن حزب الشیطان بھی کہتا ہے۔ اللہ ان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اندر کے خیالات جو اٹھتے ہیں یا وسوسے جو آتے ہیں یا ڈال رہا ہے شیطان، اللہ فرماتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اسی پر ہلا دینے والا وہ مقام ہے نا سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں، البقرہ آیت نمبر 284 میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمان میں اور زمین، آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور تم وہ جو تمہارے جی میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو محاسبہ کر لے گا۔ کیا دعا سکھائی گئی ہمیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا۔ ذرا انویسٹیگیشن ہو، 4 سوالات کوئی ہم سے کرے تو ہم چپ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹے، ہمارا روز کا معمول ہے، بیٹا ہمیں گھمانا چاہتا ہے، معاف کیجیے گا، سمجھ رہے ہیں نا، ہم 2 سوال کرتے ہیں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ امپلائی گھمانا چاہتا ہے، مینیجر 2 سوال کرتا ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کمپنی میں بڑا مسئلہ ہوا، کمیٹی بنائی جاتی ہے، سینئرز کو بٹھایا جاتا ہے، وہ 6 سوال کرتے ہیں، اگلا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اب آپ عدالت تک چلے جائیے، ہم بندوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اللہ کو جسٹیفائی کریں گے؟ یہ آسان حساب کی دعا، سمجھیں اس کو ہم، اللہ مجھے اور آپ کو یقین دے۔ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، اس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا مارا گیا، اللہ جانے دے، بس یہ ہونا ہے تو تم پوشیدہ رکھو، ظاہر کرو، اللہ تو محاسبہ کرے گا۔ اور ہاں اسی کو پھر مفسرین نے، محدثین نے لکھا اعمال 3 قسم کے ہیں نا، ایک دل کے اعمال ہیں، ایک زبان کے اعمال ہیں، اور ایک جوارح دیگر اعضاء کے اعمال۔ دل کے اعمال مشہور ہم سمجھتے بس نیت کرنا، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے وہ نیت تو ہے۔ یہ تکبر کہاں پیدا ہوتا ہے جی؟ یہ دل کا عمل ہے گناہ کا۔ حسد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مال کی محبت کہاں پیدا ہوتی؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ خیال کہاں آتا ہے؟ حب جا، منصب مجھے ملے، شیطان کا یہ تو گڑبڑ کا مسئلہ تھا، میں ڈیزرو کرتا ہوں، آدم تھوڑا ڈیزرو کرتا ہے، جا منصب مجھے ملے، یہ دل کا مسئلہ۔ دکھاوے کا شوق دل کا، ریاکاری کا شوق دل کا، اور یہ کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دل کے اعمال اور بھی ہیں، شکر کے جذبات کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں۔ توکل کے جذبات کدھر ہوتے ہیں؟ دل میں۔ صبر کے جذبات کدھر ہوتے ہیں؟ دل میں۔ احسان مندی کے جذبات کدھر ہوتے ہیں؟ دل میں۔ یاد الہی زبان پر وجود، دل میں بھی، اللہ اکبر۔ تو یہ بڑا موضوع ہے۔ بہرحال فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ رگے جاں جسے کہتے ہیں، وہ کٹ جائے ختم،
اس کی ترجمانی بڑی پیاری ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ سے قریب ہیں ہمارا رب ہم سے اس سے زیادہ قریب ہے. البتہ ایک تشریح علم اور قدرت کے اعتبار سے اور محتاط الفاظ اپنی شان کے اعتبار سے ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، مگر وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. کیوں یعنی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. ہم اور آپ مخلوق جب بھی کچھ مثال دیں گے اپنے تجربات اور مشاہدات میں سے دیں گے. تجربے اور مشاہدے میں آنے والی شے مخلوق ہے، اور مخلوق کی مثال معاذ اللہ خالق کے لیے دیں گے تو ہو جائے گا شرک، تو ہم دے ہی نہیں سکتے. تو ہاں اللہ قریب ہے. بعض نے فرمایا اپنے علم اور قدرت کے ساتھ سر آنکھوں پر. بہتر مزید ترجمانی کیا ہے؟ اپنی شان کے مطابق. کیا کہتے ہیں ہم ایمان مجمل میں؟ آمنت باللہ، آگے کیا ہے؟ کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اپنے اسماء اور اپنی صفات سے جیسا ہے میں نے ویسا اس پر ایمان میں لایا ہوں. تو اللہ میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ وہ ہے. اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں، اللہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ قرآن میں، اللہ کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں، کیسا؟ جیسا کہ ہے. بہرحال وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، دائیں طرف بیٹھا ہوا اور بائیں طرف بیٹھا ہوا. سادہ مفہوم اشارہ کس کی طرف؟ کرامن کاتبین کی طرف. ٹھیک ہے. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ سائنس کا مسئلہ نہیں. سائنس نے نہ خدا کے وجود کو ثابت کر کے دکھایا ہمیں، نشانیاں تو اللہ بھی کہتا ہے، تو وہ سائنٹیفک ریسرچ سے لے لیں گے، مگر ہم عقیدے کی بنیاد پر اللہ کو مانتے، محمد مصطفیٰ کے بتانے کی بنیاد پر مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کو ماننا، جنات کو ماننا، شیطان کو ماننا کہ ہے اس معنی میں، ہم اللہ کے پیغمبر کے بتانے کی بنیاد پر مانتے ہیں، اپنے عقیدے کی بنیاد پر مانتے ہیں، نہ کہ سائنس سے کہیں ثابت کر کے بتاؤ کہ جبریل ایسے آتے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بتائے گی تو اور آپ مانیں گے 600 پر ہیں جبرائیل کے، وہ تو دو بھی سائنس ثابت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ہمیں بچپن سے ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی میں سکھایا گیا سیئنگ از بلیونگ، جو نظر آئے گا اسی کو مانیں گے. اس کا اور بھی مفہوم ہے مگر اس کی جڑ و بنیاد میں جائیں، سیئنگ از بلیونگ، نظر آئے گا اسی کو مانیں گے. اور آپ میں کیا مانے بیٹھے؟ آپ کا میرا ایمان شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون ہمارا تو ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ٹکراؤ ہے اصل میں. بہرحال اس کی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے. اب دل سے پوچھیں، بیان تو میں نے کر دیا، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، آپ میں سے بھی بعض ساتھی بیان کرتے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. سورہ انفطار میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے معزز دو فرشتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. کیا شب و روز میں ہمیں اس بات کا یقین رہتا ہے؟ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے یہ دونوں لکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے. جب میں بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے اس بات کا. جب میں اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، یہ ماڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی ہے، قرآن اکیڈمی کراچی ڈی ایچ اے کے علاقے کے اندر ہے، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا. گھریلو ملازمین، خواہ وہ ڈرائیورز ہوں، خانسامہ ہوں، مالی ہوں، چوکی دار ہوں، وہ آ کر کہتے ہیں سر وہ جمعے میں تھوڑا ہمارے حقوق کے بارے میں بتا دیا کریں. مگر وہ صاحب لوگ آتے ہیں بالکل آخر میں، تو آخری 2-3 منٹ میں بیان کر دیں تاکہ ہمارے بھی حقوق کی کوئی پاسداری ہو جائے. تو اگر میرے کو سبارڈینیٹ ہے، میرے زیر تحت ہے، میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں مسلمان، دعویٰ ہے میرا، تو مجھے یقین رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ دونوں لکھ رہے ہیں. اسی کو ذرا پھیلا دیں. کاروبار کرنے والا تاجر ہو، پڑھانے والا معلم ہو، فیصلے کرنے والا جج ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھا کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہو، سیاست کرنے والا کوئی سیاست دان ہو، ریاستی اداروں کے سربراہان اور ذمہ داران ہو، کسے باشد، اور ہم اور آپ سب ہوں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ جو یہ دونوں بیٹھے ہوئے سب کچھ ریکارڈ پر ہے. ہم ادھر چھپ کے آ جائیں گے، بچ بھی جائیں گے، ایویڈنسز مٹا بھی دیں گے، سب کچھ چل جائے گا. ادھر چلے گا، اندھیر نگری نہیں، اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. اگلی آیت بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات کوئی قول انسان نہیں نکالتا مگر ایک تیار دیکھنے والا، گواہ بننے والا بیٹھا ہوا ہے. میرا آپ کا کوئی لفظ ان ریکارڈڈ نہیں ہے
اور یہ تو اتنا چھوٹا سا کیمرہ ہے، یہ ریکارڈ ہوا اور یہ ساری دنیا میں نشر ہو جائے گا اور ہزاروں جگہوں پر سیف ہو جائے گا. اور سیٹلائٹ چینلز پر جو کوالٹی ہے، پرانی بات کر رہا ہوں، تھوڑا بہت ایکسپوجر ہے دینی پروگرام پیش کرنے کا، اس کے ذیل میں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں جی ہماری جو کوالٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں 100 برس کی تو گارنٹی ہے، یہ ایسے ہی مینٹین رہے گی. اور تو اور جو لوگ ایڈیٹنگ، کافی لوگ ہوں گے جو اس مجمع میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں گے، اب تو ایک فریکشن آف سیکنڈ کی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہو، کسی مقرر نے کا کہہ دیا، اب وہ مقرر تو ہاتھ نہیں آئے گا، تو ایڈیٹر کہیں اور سے کی اس کا اٹھائے گا، اس کا کو ہٹا کے کی لگا دے گا، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور حضرت انسان نے آج تک اپنی کہتے دماغ کا اوسطاً 7 یا 8% استعمال کیا ہے. یورپینس کا یا اس طرح کے قبیل کے لوگوں کا کہنے کہ آئنسٹائن شاید 10% استعمال کیا ہوگا. تو 7-8% کی یہ کارگزاری ہمارے سامنے. بٹن جتنے کیمرے بھی آ گئے جو خاص طور پر خاص مراحل میں استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اور صرف قول نہیں، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر عمل بھی آ جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اللہ کہتا ہے صرف عمل ہی نہیں آئے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی آئیں گے، کھول دیے جائیں گے. تُبْلَى السَّرَائِرُ، رازوں کو جانچ لیا جائے گا. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ 2 لکھنے والے بیٹھے ہوئے، تیار بیٹھے ہوئے، گواہ بنے ہوئے، لکھے جا رہے ہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. کل کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے، معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں، مشرکین کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. منافق کہے گا اللہ کی قسم تو منافق نہیں تھے. سورہ مجادلہ میں اللہ کہے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. لکھا ہوا پیش کرے گا اللہ، اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. آج حمایتی بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھرانوں کے اندر بھی بچانے کے لیے، عدالتوں کے اندر بھی بچانے کے لیے، آفیسز کے اندر بھی بچانے کے لیے، اور ملکی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو بچانے کے لیے حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ نساء میں ایک منافق کا واقعہ آتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں آج سے تم نے جھگڑا کر لیا ان لوگوں کی طرف سے، اللہ کے سامنے کون ان کا حمایتی بن کر کھڑا ہوگا؟ اللہ کی قسم یہ ہے سارا بگاڑ کا مسئلہ. یقین نہیں کہ موت آنی، یقین نہیں کہ قبر میں جانا، یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، یقین نہیں کہ کل حساب کتاب ہے، یقین نہیں کل اکاؤنٹیبلٹی ہے، یقین نہیں کہ کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے زندگی کے بارے میں. یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. یہ تو ہو گئی تذکیر. ایک اور مقام میرے دل میں کہ میں آپ کے سامنے رکھ کر ایک بات کی طرف اشارہ کروں. سورہ نوح کی آیت نمبر 13 ہے. سورہ نوح نام سے اندازہ 950 برس کے بعد دکھی دل کی پکار ہے نوح علیہ السلام کی. تفصیل کا موقع نہیں. اسی کے تسلسل میں استغفار کا تذکرہ بھی ہے. اسی کے تسلسل میں یہ کہ دن رات ایک ایک کے پاس جا کے مجموع میں پرسنلی ان کو اللہ میں نے پکارا، انہوں نے تو چادریں اوڑھ لیں، اپنے چہروں کو چھپا لیا، بھاگ گئے، فرار اختیار کیا. پھر قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے اعتقاد اور وقار کا لحاظ نہیں رکھتے ہو. جی باپ گھر میں کہتا ہے بیٹا تو نے میرے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا. باپ کو اپنے اصولوں پر بڑا زعم ہے کہ میرے اصولوں کو توڑ دیا، تو باپ اولاد پہ غصہ کرتا ہے. استاد کبھی شاگردوں کے اوپر ہے نا، کاروباری طبقات ہے تو سبارڈینیٹ سے کچھ کر دیا، تم نے ہمارے اصولوں کے خلاف، تم نے ہماری مرضی کے خلاف یہ کیا. تو اولاد باپ کا لحاظ رکھ لیتی کبھی کہ بھئی باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ کبھی کے اندر طنز نہیں ہے، حقیقت ہے، تفصیل کسی اور موقع پر. کبھی سبارڈینیٹس بھی لحاظ کر لیتے ہیں. ذرا اوپر آ جائیے، بعض سیاست دانوں کی طرف سے بات، ان کی یا ان کے افراد کی طرف سے، یہ فلاں ہماری ریڈ لائن ہے. کبھی حکمراں کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، کبھی ریاستی اداروں کے سربراہان کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی لائن کی فکر ہے، گھر کی، ادارے کی، کارپوریٹ سیکٹر کی، سیاست دانوں کی ریڈ لائن، حکمرانوں کی ریڈ لائن، اپوزیشن والوں کی ریڈ لائن، ریاستی اداروں کے سربراہان کی ریڈ لائن. اور کوئی لائنیں اللہ نے بھی کھینچی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب ہی نہ جانا. تو اللہ کی حدود کے ٹوٹنے پر تو کوئی پریشانیاں گھروں میں ٹوٹ رہی ہیں. فجر میں گھر والے سو رہے، کوئی فکر ہی نہیں. اس باپ کو فکر نہیں جو جماعت کی نماز میں جا رہے، گھر والے سو رہے. اللہ کی لائن ہے بھائی.
نبی علیہ السلام نے بد دعائیں کب کی پتہ ہے آپ کو؟ احزاب کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئیں، حضور نے کیا کہا؟ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز ضائع کروا دی۔ حضور نے عام طور پر یہ نہیں الفاظ ادا کی اس طرح۔ تو اللہ کی لائنز توڑے چلے جا رہے ہیں، سود کا دھندا ختم کرنے کو ہم تیار نہیں، بے حیائی کا طوفان روکنے کو ہم تیار نہیں، شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، چہروں کا رنگ بدل رہا ہے، نہیں۔ آپ نے 20 مرتبہ حدیث یہاں پر اس فورم پر برسوں سے سنی ہوگی، اے جبریل جاؤ فلاں فلاں بستی کو ہلاک و برباد کرو۔ اللہ تیرا عبادت گزار بندہ بیٹھا ہے، پلک جھپکنے کی مقدار تیری نافرمانی نہیں، نہ پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا۔ ہماری نافرمانیاں ہوتی رہی، ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا۔ یہ میرا درد دل ہے بھائی، اور یہ ہر دین کا درد رکھنے والے کا درد دل ہونا چاہیے۔ کہاں کہاں ہمارے چہروں کا رنگ بدلتا ہے، اللہ کی شریعت کے بارے میں ہمارا چہرے کا رنگ بدلتا نہیں ہے۔ 2-3 باتیں اور مختصراً۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا پر آ گیا، اخبارات میں آ گیا، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اللہ کی بندی پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ان کی والدہ سے 1-2 مرتبہ ہاسپٹلس میں کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بہرحال ایک بہن جو اپنی بہن کا درد سمجھ سکتی ہے، آپ اور ہم تو نہیں سمجھ سکتے اس کو، یعنی آج تو ہماری بے حسی بہت سارے اعتبارات سے نمایاں ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تو بہرحال ہم بھی اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کی حفاظت بھی کرے، اس کی رہائی کا اللہ تعالیٰ اہتمام بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے کہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ان کے ذہنوں میں بات ہے، اور اس وقت انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی جانے کی اجازت دی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور عافیہ صدیقی صاحبہ کی بہن کو اگر اجازت دے دی گئی ہے اور کچھ تھوڑی بہت معاملت ملی ہے، اور اگر کوئی ہمارے مقتدر طبقات یا حکمراں کو سوچ رہا ہے، اللہ ان کو توفیق دے، ہمت کریں اور بات کو آگے بڑھا کر اس اللہ کی بندی کی رہائی کی کوشش کریں۔ ماضی میں کچھ باتیں اس ملک میں اور پڑوسی ملک میں بھی چلیں کہ قیدیوں کے تبادلے کے آپشن کو بھی زیر غور لا کر عافیہ صدیقی کو واپس بلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ البتہ ہماری تاریخ تو بڑی اس اعتبار سے تاریخ ہے نا، جنرل مشرف کے دور میں 2003 میں وہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر ہم نے مبینہ طور پر ہماری سرزمین سے ایف بی آئی کے حوالے کیا، اور اس کے بعد اس اللہ کی بندی کو افغانستان کے بگرام جیل کے اندر رکھا گیا، اور جو غیر انسانی تشدد کا معاملہ وہ ہم سب کے علم میں آتا رہتا ہے۔ بس آج ہم فارورڈ کر دیتے ہیں بس چیزوں کو، اور شاید فارورڈ کر کے بس ہمارا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد جس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کر 86 برس کی سزا دی گئی ہے، اور ابھی 20 سال کی تھوڑی سی روداد جو اس کی بہن اور مشتاق صاحب کی طرف سے جو ٹویٹس وغیرہ آئے ہیں، اس سے تھوڑا بہت آپ کو مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کس قدر ظلم و ستم کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہماری حکومت کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی معاونت ان کی بہن کو اور سینیٹر مشتاق صاحب کو، اور جو وکلاء بھی عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے، اور اس پر آواز بلند ہو کے رکے نہ، اور اللہ کرے کہ اس ہماری بہن کی رہائی کا معاملہ ہو سکے۔ ضمناً یہ کہ کڑوی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز کا معاملہ، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا معاملہ، صنف نازک کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ، بعض جاگیرداروں کے علاقوں میں عورتوں پر ظلم و ستم کا معاملہ، یہ مستقل ظلم و ستم ہے۔ لیکن شاید اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر اکثریت کیسز میں مقتدر طبقات کے گھرانے کی کسی خاتون کے ساتھ، اکا دکا کو چھوڑ کر شاید ایسا نہیں ہوا، تو جن مقتدر طبقات کے پاس کچھ کرنے کی طاقت ہے ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے۔ ایک پریس ریلیز شائع ہو رہا ہے ہماری طرف سے، ہو چکا بلکہ، اور اس میں اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، بار بار ہم نے درد دل سامنے رکھا، وینٹیلیٹر پر آ گئی، یہ بھی بات ہو چکی ہے، اور جناب پہلے دوڑ لگی تھی کہ پیٹرول 300 پہ پہنچے گا یا ڈالر 300، یہ بھی ہم باتیں کر چکے، لیکن باتیں کرنا کافی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں اخبارات میں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، بھوک کے مارے، اس طرح کے افلاس کے مارے لوگوں کی بنیادی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں، زندگی اجیرن جو ہو چکی ہے۔ بہرحال حکمرانوں کو ان کی غلط پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سارا بوجھ ٹیکسز کا ڈائریکٹلی عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اس کو مقتدر یا صاحب اثر طبقات کی طرف اس کو ڈائیورٹ کریں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی کے اندر
اندر جو اتنے پرکس اور بینیفٹس اس قوم کے ٹیکسز کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی، ان کا بوجھ کیا ڈالیں، ان کو کم کرنے کی بات کرو نا، تاکہ عوام کو جینے کا حق ملے۔ اسی طرح جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو مینوفیکچررز وغیرہ پر آئیں گے، وہاں بھی ہماری ایک ریکمنڈیشن یہ کہ پرائس کنٹرول کا میکینزم ہونا چاہیے، ورنہ مینوفیکچرر تو بہت سادہ سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی یہ بڑھ گیا ہے معاملہ، تو وہ اپنی کاسٹ پرائس کو بڑھا دے گا، پھر وہ مجھ پر اور عوام پر ہی آ رہا ہوگا۔ وہ پرائس میکینزم کنٹرول یا اس کا بیلنس چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو ریڈ لائن ہے ہم وہ کراس کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سود کے خاتمے کے لیے سیریسنس نہیں دیکھ رہے۔ یہ مستقل ہمارا تقاضا ہے، جب تک وہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر واقعتاً عمل درآمد نہیں ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں۔ ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس ملک کو پتہ نہیں 75 برس تو قائم ہو گئے، سال ہو چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے ملٹیپل ٹائم اس کو لوٹا گیا، وہ لوٹی ہوئی دولت کہیں واپس آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آئے گی تو اس قوم کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ریلیف ملے گا۔ اگر بات چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف تو آنکھیں دکھا رہا ہے، تو اس نے آنکھیں ہی دکھانی، وہ پھول تھوڑی پیش کرے گا آپ کو اور مجھے۔ سیدنا علی نے فرمایا غلام مخروض جو ہے وہ غلام ہوتا ہے اور غلام کو کہتا ہے، غلام کا کام ہے یسر یسر، تو خیر بات کہیں، ایک دفعہ ہمت پکڑیں، امریکہ سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا معاملہ ہو، ہمت پکڑیں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اصل مسئلہ اللہ کے نام پر لیے گئے ملک میں شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خوشخبری میں آپ کو سنائی دیتا ہوں تاکہ کوئی مثبت پہلو بھی سامنے رہے، تو دل بڑا ہوتا ہے اور آدمی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ محنت ہو۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات کے وہ بچے اور بچیاں، طلبہ و طالبات جو 9ویں کے ایگزام دے چکے ہیں اس سال بورڈ کے، آپ نے دیکھا ہوگا 50 نمبر کا قرآن حکیم کے ترجمے کا کمپلسری پیپر ہوا ہے۔ آپ لوگ علم میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگوں کو علم ہے؟ اچھا، کتنے لوگوں کے بچے 9 کلاس کے ایگزام دے رہے تھے اس سال، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، وہ بھی کم ہے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ تو میں سندھ میں کراچی میں رہتا ہوں، میرے بچوں کو موقع نہیں ملا، سندھ کی گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا۔ میں بارہا یہاں پہ کہتا رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے، پچھلی حکومت نے بھی فیصلہ کیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے بھی جاری رکھا، اور KPK میں بھی۔ تو خوش آئند بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سال 9ویں جماعت کے بورڈ کے فائنل ایگزام میں کمپلسری پیپر ہوا ہے 50 نمبر کا ترجمہ قرآن کا، اور اب جو انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہوں گے اس میں بھی 11ویں جماعت میں اس سال 50 نمبر کا کمپلسری پیپر ہوگا۔ پیچھے سے محنتیں ہیں، ایک ادارہ کراچی میں، اس سے میں منسلک ہوں الحمدللہ، کچھ حکومتی سطح پر جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پنجاب اور KPK میں یہ کہ اگلے سال 2024 میں 9ویں سے 11ویں 4 سالوں میں قرآن کے ترجمے کا کمپلسری پیپر ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اس سسٹم میں بات آئے، وہ رہے تو بہتر ہوتی جائے گی، اور دعا کریں آگے گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، بلوچستان ہے اور سندھ، اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ ایک اور خوش آئند بات، پنجاب میں 2 سے 3 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بہت زبردست ڈیسیجن دیا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو پنجاب میں ہل جل ہوئی تھی اور یہ کام ہوا۔ ابھی پشاور میں ہائی کورٹ نے لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، جج صاحب نے آرٹیکل 31 کا حوالہ دیا پاکستان کے آئین کا، حکومت کی ذمہ داری کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے سیکھنے کے مواقع فراہم کرے، اللہ ان جج صاحب کو بھی جزائے خیر دے۔ لیکن ججمنٹ سے پہلے وکلاء ہوتے ہیں، وکلاء کے پیچھے محنت ہوتی ہے، محنت کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ بلوچستان کی بھی ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ بھائی باقی صوبے کر رہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ دعا کریں اللہ سندھ والوں کو بھی غیرت عطا فرما دے، جہاں میں کراچی میں رہتا ہوں۔ آپ دعا کریں یہ سلسلہ چل پڑے، اگر اس قوم کے بچے قرآن کا ترجمہ نہیں، تھوڑی بہت تشریح بھی ہے، اگر یہ گزر جائیں اگلے 10-15 سال کے اندر، تو 75 میں نہیں گزرے، اللہ خیر فرمائے گا۔ ایسی مثبت باتیں آئیں، ان سے ہمیں امید قائم کرنی چاہیے، ہمت پکڑنی چاہیے، اپنے حصے کا کام ہم کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔